اس کے جواب میں ہمیں اپنے اندر سے شر نہیں نکالنا، ہمیں اپنے اندر سے خیر کو نکالنا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے پاک نہیں ہوتا، ناپاک کپڑا پاک پانی سے پاک ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے نے برائی کی ہے اور اس کے جواب میں ہم بھی برائی کریں تو برائی ختم نہیں ہوگی، برائی اور بڑھ جائے گی۔ ہم اپنی طرف سے اچھائی کریں، قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ادفع بالتی ہی احسن، کہ تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو، یعنی لوگ برا کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ اچھا کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت فلاں بندہ میرے راستے میں بہت کانٹے بچھاتا ہے۔ مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس سے نمٹ لیتا ہوں۔ تو اس نے 2-3 دفعہ پوچھا حضرت وہ میرے راستے میں بہت کانٹے بچھاتا ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا اے دوست، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ ہم اپنی طرف سے اچھا کریں، اس کا اجر اللہ ہمیں دے گا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، واحسن من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ آج کل تو 2 بھائیوں کے درمیان یہ چیز نظر نہیں آتی، ایک اگر تھوڑا سا رخ بدلے تو دوسرا اور زیادہ رخ بدل لیتا ہے۔ بہن بھائی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اتنا قریبی خونی رشتہ ہے۔ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہم اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توڑتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ساس بہو کا ہے، وہی غلطی بیٹی کرے تو غصہ نہیں آتا، بہو اس سے چھوٹی سی غلطی کر لے تو ساس کو فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ساس اگر سمجھانے کے لیے کوئی بات کر دے تو بہو برا منا جائے گی، اپنی ماں جوتے بھی مار لے تو چپ ہو جائے گی۔ تو بھائی اگر اپنی ماں کا جوتا برداشت ہو سکتا ہے تو کیا خامد کی ماں کی بات برداشت نہیں ہو سکتی؟ ہمیں برداشت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں نیکی تب غالب آئے گی جب ہماری قوت برداشت اچھی ہو جائے گی، اور ہم قدرت کے باوجود بدلہ نہ لیں، یعنی ہم چاہیں تو ہم بدلہ لے سکتے ہیں لیکن نہیں اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ یہ جو اللہ کے لیے معاف کرنا ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطی کو جلدی معاف کروا دے گا۔ جو بندہ دنیا میں دوسرے کی غلطی کو جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطی کو جلدی معاف کروا دے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ غلطی کر بیٹھے اور معافی مانگے اور دوسرا بندہ اس کو کہے کہ میں تجھے معاف نہیں کرتا، یہ کہنے والا کہ میں تجھے معاف نہیں کرتا یہ قیامت کے دن حوض کوثر میں میرے سامنے مت آئے، میں اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اگر کوئی معافی مانگے تو فوراً کو ہاں میں نے معاف کر دیا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں معاف نہیں کرتا
تو نبی اسلام نے فرمایا یہ کہنے والا پھر قیامت کے حوض کوثر پہ میرے سامنے مت آئے، میں اس کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معافی کی صفت عطا فرمائے کہ ہم جلدی معاف کرنے والے بن جائیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگر یہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بندہ حق پہ ہے خود، مگر وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہ اس کو ختم کر دو، معاف کر دیتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت کے وسط میں گھر عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گھروں کے اندر جو چھوٹی موٹی رنجشیں ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، رشتہ داروں کے اندر جو چھوٹی موٹی رنجشیں ہیں ان کو ختم کر کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ 3 چیزیں بہت اعلیٰ ہیں، ایک قدرت کے باوجود انتقام نہ لینا، اور دوسرا میانہ روی اختیار کرنا۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا معاف کرنے والے تھے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے جدا ہوتے ہوئے بہت دکھی تھے، بہت غمگین تھے۔ اللہ کے گھر کو چھوڑ کے جانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ تو اس وقت بیت اللہ کا کنجی بردار تھا، اس کا نام تھا عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ عثمان تم بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاؤں اور اللہ کی عبادت کر لوں اور پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی میں دروازہ نہیں کھولتا۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، فرمایا اچھا عثمان، ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ جس پوزیشن پہ تم کھڑے ہو اس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں گا، اور جس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں اس پوزیشن پہ تم کھڑے ہو گے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہو اور میں بغیر چابی کے کھڑا ہوں۔ خیر وقت گزر گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ ہجرت فرما لی۔ ہجرت کے 10 سال کے اندر اندر مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان کو بلوایا۔ عثمان آ گیا، آپ نے حکم دیا عثمان بیت اللہ کی چابی مجھے دو۔ اب عثمان تو انکار نہیں کر سکتا تھا، اس کو چابی دینی پڑی۔ نبی علیہ السلام نے چابی لی، بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے اللہ کی عبادت کی۔ ابو بکر عمر اور سیدنا عباس جامع یہ سب حضرات ساتھ شامل تھے۔ اب جب باہر نکلے تو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ بند کرنا تھا۔ جو صحابہ تھے قریب قریب ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ نبی علیہ السلام اب یہ چابی میرے حوالے کریں اور مجھے بیت اللہ کے کنجی بردار ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ ہر ایک کے دل کی تمنا تھی۔ نبی علیہ السلام نے دروازہ بند کروایا اور عثمان کو پھر بلوایا۔ فرمایا عثمان یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس پوزیشن پہ تم کھڑے ہو میں ہوں گا اور جس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں تم ہوگے۔ دیکھو میرے اللہ نے بات کو سچ ثابت کر دیا۔ آج کنجی میرے ہاتھ میں ہے اور تمہارا ہاتھ خالی ہے، لیکن تم نے جو میرے ساتھ کیا تھا میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا، میں کنجی تمہیں ہی واپس دیتا ہوں۔ اگر اللہ کے حبیب ہم چاہتے تو اس سے کنجی لے سکتے تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ اس وقت فتح عطا فرمائی تھی، مگر آپ نے بدلہ نہیں دیا، اسی کو واپس دیا۔ فرمایا کہ یہ قیامت تک چابی تمہارے ہی خاندان کے اندر رہے گی۔ تو قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کر دینا۔
دوسری چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے میانہ روی اختیار کرنا۔ میانہ روی خیر الامور اوسطها، نبی صاحب نے فرمایا کہ میانہ روی سب سے بہتر عمل ہے، یعنی نہ انسان فضول خرچی کرے نہ انسان کنجوسی کرے، درمیان کا راستہ اختیار کرنا، اس کو نبی صاحب نے پسند فرمایا۔ چنانچہ اپنے گھر کے معاملات میں یا خراجات میں انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ بہت سارے کام ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شادی بیاہ کے موقع پر تو خاص طور پر تکلفات کیوں کرتے ہیں، اور جی لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنے وسائل کو دیکھو اور ایک کام کو کرو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لوگ تو کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ باپ بیٹا جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک گدھا تھا، تو دونوں اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ تو کسی نے دیکھا تو اس نے کہا اندازہ کرو ایک گدھا ہے اور اس پر دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی ایک بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بیٹے نے چلنا شروع کر دیا اور باپ بڑی عمر کا تھا، وہ گدھے کے اوپر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دور آگے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا بیٹا ہے، کہ گدھا ہے لیکن یہ اوپر نہیں بیٹھتا، ساتھ چل رہا ہے، بیوقوف آدمی ہے یہ۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابو جی بات تو پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، میں چلتا ہوں تم اوپر بیٹھ جاؤ۔ اب جب بیٹا اوپر بیٹھا باپ چلنے لگا تو لوگوں نے کہا جی اندازہ کرو کہ بوڑھا باپ چل رہا ہے اور جوان بیٹا گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس پر دونوں نے چلنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ گدھا بھی چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے اندازہ کرو ان جیسا کوئی بیوقوف ہوگا کہ گدھا بھی موجود ہے اور پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ یعنی کسی صورت میں لوگ تو مطمئن ہوتے ہی نہیں نا، بات تو انہوں نے کرنی ہی ہوتی ہے۔ جب انہوں نے بات کرنی ہے تو کیوں نہ انسان اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے معاملات کو صحیح کرے۔ اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک چیز دیکھیں اللہ کیا کہیں گے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آ گئی نا کہ اس کام میں اگر کروں گا تو اللہ کیا کہیں گے، تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ تو پہلی بات قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا، دوسری بات میانہ روی اختیار کرنا، اور تیسری بات اللہ کے بندوں پر رحم کرنا۔ یہ جو رحم کی صفت ہے نا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، اور بندے کو بھی چاہیے کہ اس کے اندر رحم کی صفت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو، جو آسمان والا ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ہم اللہ کے بندوں پر اللہ کے لیے رحم کریں، اس کے بدلے اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے پر زیادہ رحم کھائے گا وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگا۔ تو طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے اور دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے، بے حس ہونا
اور دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے، نیک آدمی تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی بوڑھا بندہ بیٹھا ہے، تیز روشنی کے اندر کچھ لکھ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں فرشتہ ہوں۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا میں فہرست بنا رہا ہوں ان بندوں کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا میرا نام ہے اس فہرست میں؟ میرا تمہارا نام کہاں، تم بادشاہ ہو، سارا دن اپنا دربار میں کام کرتے ہو اور لوگوں کے کاموں میں پھنسے رہتے ہو، تو اللہ سے محبت کرنے والے تو مصلی پہ وقت گزارتے ہیں، تخت پہ وقت نہیں گزارتے، تمہارا نام نہیں ہے۔ تو ابراہیم اعظم نے جواب دیا اچھا میں اگر مصلی پہ بیٹھ کے عبادت میں وقت نہیں گزارتا، دربار میں وقت گزارتا ہوں، مگر میں دربار میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے کام آسان کر سکوں، میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہوں، ان کی مشکلوں کو حل کرتا ہوں، ان کو انصاف پہنچاتا ہوں، ان کو ظلم سے بچاتا ہوں۔ تو اگر تم میرا نام اللہ کی محبت کی فہرست میں نہیں لکھ سکتے تو اس میں لکھ دو کہ میں اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا میں لکھ لوں گا۔ خواب ختم ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر خواب دیکھا، وہی منظر تھا۔ فرشتے سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں فہرست لکھ رہا ہوں ان لوگوں کی جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم اعظم نے کہا کہ میرا نام ہے؟ اس نے کہا دیکھو سب سے پہلے تمہارا ہی نام ہے، تم چونکہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہو، اس کے بدلے اللہ تم سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے تمہارا نام سب سے پہلے لکھوا دیا ہے۔ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کریں گے، اس کے بدلے اللہ ہم سے محبت فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں میں بھائی بھائی سے محبت کرے، میاں بیوی آپس میں محبت کی زندگی گزاریں، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ وقت گزارے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کا وقت گزارے۔ ہمارا معاشرہ رحم و کرم والا معاملہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار والا ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دینا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں یہی سکھانے کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو لگام ڈالیں، گناہوں سے بچائیں اور تقوی کی زندگی اختیار فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ رمضان مبارک کا یہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے دوست بیت اور نشانیت سے آئے ہوئے ہیں، تشریف رکھیے، توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، وہ پڑھ لیں پھر دعا کر دیں گے۔ سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد
أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کا مراقبہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔